فرمایا فعلم ذاک فذاک فی النار، جان لے کہ وہ جج دوزخ میں جائے گا، اور دوسرا وہ شخص دوزخ میں جائے گا جس نے لوگوں کے حقوق تلف کیے بغیر علم کے، وہ اس میں اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ پہچان نہیں کر سکتا کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، قاتل کون ہے، مقتول کون ہے، ملزم اور مجرم کون ہے کون نہیں، جو یہ فرق نہیں کر سکتا، اور وہ اپنی کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی، اور ناسمجھی میں مظلوموں کے کمزوروں کے حق طلب کرتا ہے۔ فرمایا حق طلب کرنے والا بھی دوزخ میں جائے گا، حق کے خلاف فیصلہ کرنے والا بھی دوزخ میں جائے گا، ظالم کو تحفظ دینے والا دوستی ہوگا، مظلوم کو حق نہ دلانے والا وہ بھی دوزخ میں جائے گا۔ اور فرمایا صرف ایک قسموں کے جج ہیں، ایک جج وہ جنت میں جائے گا جس نے بے خوف و خطر، طاقتور سے ڈرے بغیر، مفادات کو بے پرواہ ہو کر ان سے، جس نے حق کے مطابق فیصلہ کیا، خواہ بڑے سے بڑے طاقتور کے خلاف کیوں نہ ہو، صرف اللہ سے ڈرے اور طاقتور کسی سے نہ ڈرے، وہ جنت میں جائے گا۔ اسی طرح سے عبداللہ بن ابی اوفا نے روایت کیا، حضور السلام نے فرمایا جج جب تک حق پر مبنی فیصلہ کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ اس کی مدد اور نصرت کرتا ہے، لیکن جب وہ ظلم کرتا ہے، کمزور اور مظلوم کی طرفداری چھوڑ دیتا ہے اور طاقتور کا ساتھ دیتا ہے، فرمایا اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، شیطان اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے، اور نتیجے میں پھر وہ جہنم میں دھکیل کے شیطان اس کو لے جاتا ہے۔ عدلیہ کی ذمہ داری ججوں کی کیا ہے؟ حدیث پاک ہے ایک اور، امام بیہقی نے روایت کیا کہ حضرت ابی بن کعب نے، یہ بڑا امپورٹنٹ کوٹ کر رہا ہوں، جو آج کی عدلیہ کے لیے، ججز کے لیے، نظام قانون کے لیے بہت بڑی اعلیٰ مثال ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، انہوں نے کسی معاملے میں حضرت عمر کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا، حضرت عمر کے خلاف استغاثہ کیا، حضرت عمر کے خلاف استغاثہ دائر کیا، مقدمہ دعویٰ دائر کیا، اور حضرت عمر امیر المومنین تھے، اس وقت کے وزیر اعظم تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، وہ حاکم تھے۔ حضرت زید جج بنے، اور جو جج بنے حضرت زید بن ثابت، انہوں نے خلیفۃ المسلمین، وقت کے وزیر اعظم اور وقت کے سربراہ کو اپنی عدالت میں طلب کیا، عدالت میں طلب کیا۔ حضرت زید بن ثابت نے بطور جج خلیفہ وقت کو اور حاکم وقت کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا عدالت میں، مگر آگے کیا کیا؟ طلب کر کے ان کو اونچی کرسی دے دی، زیادہ باعزت جگہ۔ حضرت ابی بن کعب عام استغاثہ کرنے والوں اور مقدمات دائر کرنے والوں کی جگہ پر بیٹھے تھے، حاکم وقت کو حضرت امیر المومنین کو اونچی جگہ پہ بٹھا دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا زید بن ثابت یہ تمہاری پہلی ناانصافی ہے، میں مواخذہ کرتا ہوں، تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ میں یہاں ایک ملزم کے طور پہ آیا ہوں استغاثہ میں، مجھے اور مدعی کو ایک ہی جگہ پہ برابری کے ساتھ بٹھانا چاہیے۔ ان کو برابر بٹھا دیا گیا۔ جب برابر بٹھا دیا گیا تو حضرت ابی بن کعب انہوں نے اپنا دعویٰ پیش کیا، حضرت عمر نے انکار کیا۔ جب انکار کیا تو حضرت ابی نے کہا کہ اب حضرت عمر فاروق قسم اٹھائیں، قسم اٹھائیں۔ شہادت نہیں تھی ان کے پاس، صرف قسم اٹھانے کی بات کی۔ شریعت کا قانون یہ ہے، جج نے کہا حضرت زید بن ثابت نے کہ یہ امیر المومنین ہیں، ان کا کہہ دینا کافی ہے، ان سے میں قسم نہیں اٹھوانا چاہتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہو گئے، فرمایا تم مجھ سے قسم نہیں اٹھواتے، آپ جج ہیں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم دوبارہ کھا کے کہتا ہوں کہ تم جج بننے کے منصب کے اہل نہیں ہو۔ پہلے تم نے اونچی کرسی پر بٹھایا ہے مجھے، اس کے بعد مجھے قسم دینے کا جو شرعی واجب ہے میرے اوپر، اس سے مستثنا کیا ہے اور مجھ سے قسم نہیں مانگی۔ تم منصب قضا کے جج بننے کے اہل نہیں ہو۔ اس وقت تم جج بنو گے جب تمہارے نزدیک وقت کا حکمران اور ایک کمزور مدعی دونوں برابر نہ ہو جائیں۔ یہ وہ معیار تھا
اور حضرت عبادہ بن صامت نے فرمایا، حضور اسلام نے فرمایا جج وہی جنت میں جائے گا، اسی جج پر اللہ کا سایہ رحمت ہوگا، وہی جج حق پر ہوگا جس کے نزدیک طاقتور اور کمزور دونوں پر قانون اللہ کا برابر نافذ ہو اور اللہ کی حدود برابری کے ساتھ نافذ ہوں، اور نہ کسی کا خوف ان کو اثر انداز ہو ان پر، اور نہ لان تان کسی کی اثر انداز ہو۔ اس کے نزدیک صرف اللہ کا حکم ہو، اللہ کے رسول کا حکم ہو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم اور قانون اور اس کا ضمیر۔ اب ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ اتنا بڑا لشکر پولیس کا آیا جس کو ڈی آئی جی ہیڈ کرے، جس کو 7 ایس ایس پی ہیڈ کرے، جس کو 17 ایس ایچ او ہیڈ کریں، ڈی ایس پی ہیڈ کریں، اور جس میں سینکڑوں کی تعداد میں پورا لشکر اہلکاروں کا اور بڑے بندے ڈائریکٹ گولیاں لگائے اور لاشیں گرائے۔ کیا اتنا بڑا واقعہ پاکستان کی تاریخ میں مجھے بتا دیں، پاکستان کی تاریخ میں پولیس نے پہلے کبھی کیا ہے؟ ایک واقعہ بتا دیں، پنجاب میں بتا دیں، سندھ میں بتا دیں، کے پی کے میں بتا دیں، بلوچستان میں بتا دیں، 60 سال کی 70 سال کی تاریخ میں بتا دیں کسی صوبے کی پولیس نے بیریئر ہٹانے کے نام پر، مجمع منتشر کرنے کے نام پر، اور یہ مجمع آپ کے بال ڈوڑ کا نہیں ہے، بندہ ہی کوئی نہیں تھا، مجمع کیا، تم نے آ کر ٹیئر گیس آنسو گرائے، حملہ کیا تو ٹی وی کی خبروں سے لوگ دوڑ دوڑ کے وہاں پہنچے گھر کا دفاع کرنے کے لیے۔ کبھی پولیس نے ایسا کیا کہ کسی کے گھر پر دھاوا بول دو، گولیاں چلا دو؟ پولیس کو ہم سے کیا دشمنی تھی؟ پولیس کو ہم سے کیا بیر تھا؟ پولیس کس چیز کا انتقام لینا چاہتی تھی؟ پولیس تو ملازم تھی، ان کا ظلم اور جبر اور بد کرداری یہ ہے کہ وہ غلام تھے، فرعون کے غلام تھے، سلطنت فرعون کے غلام تھے۔ کوئی واقعہ ایسا ہوا ہے کہ کھلے بندوں اس طرح گولیاں چلیں؟ میں وکیلوں سے پوچھتا ہوں، میں ججز سے پوچھتا ہوں، میں بیوروکریٹ سے پوچھتا ہوں، عدلیہ سے پوچھتا ہوں، میں صحافیوں سے پوچھتا ہوں، عوام سے پوچھتا ہوں، معزز طبقات سے پوچھتا ہوں، ایک واقعہ بتا دیں اتنا بڑا عدد پولیس کا افسران کی موجودگی میں ساری رات اور دن کے بالکل سفید دن میں ڈائریکٹ گولیاں چلا کے لاشیں گرائے، اور پاکستان بھر کے ٹی وی چینل ڈائریکٹ پورا منظر دکھا رہے ہوں، اور انہیں کسی کا نہ خوف ہو نہ حیا ہو؟ ایک واقعہ بتا دیں، اگر نہیں ہوا، آج تک نہیں ہوا، تو بتا دیں اتنا بڑا قدم پولیس نے کیسے اٹھایا؟ کیا وہ معاذ اللہ بیریئر جو ناجائز جن کو کہتے تھے بیریئر ہٹانے کے لیے اٹھایا؟ اگر بیریئر ہٹانے کے لیے پولیس کو بھیجا گیا تھا تو منہاج القرآن کے اندر کیوں گھسی؟ منہاج القرآن کے سیکریٹریٹ کے اندر تو کوئی بیریئرز نہیں ہے۔ گوشہ درود پر گولیاں جا کر کیوں چلائیں؟ گوشہ درود میں تو کوئی بیریئرز نہیں ہے۔ اگر بیریئر ہٹانے کے لیے پولیس کو بھیجا گیا تھا تو میرے گھر پر دھاوا کیوں بولا؟ ہمارے گھر کے سامنے والے گھر کی چھت پر چڑھ کر پولیس کمانڈوز نشانہ بنا کے ہمارے بیڈ روم پر گولیاں کیوں چلاتے رہے؟ ہمارے بیڈ روم کے اندر تو کوئی بیریئر نہیں تھا، اس میں تو انسان رہتے تھے۔ گھر کے سامنے والے گھر پر، کونے والے گھر سے چھت پر چڑھ کر پولیس اہلکار اور کمانڈو نشانہ بنا کے میرے بیڈ روم کی گولیاں کیوں مارتے رہے؟ بیڈ روم میں بھی بیریئر تھے۔ میرے گھر میں پھلانگ کر جانے کی کوشش کیوں کرتے رہے؟ شازیہ شہید اور تنزیلہ شہیدہ، یہ دونوں شہید میرے گھر کے دروازے سے چمٹ کر ایسے ہاتھ پھیلا کر کھڑی تھی کہ ہم اس گھر کا دروازہ توڑ کر تمہیں اندر نہیں جانے دیں گے۔ ان کو دروازے پر شہید کیا، وہاں تو بیریئر نہیں تھے، وہ تو میرا دروازہ تھا گھر کا۔ ساتھ مارکیٹ ہے دوسری گلی میں، مارکیٹ میں جا کر بھی لوگوں کو شہید کیا، وہاں بھی لاشیں گری۔ مارکیٹ اور دکانوں میں تو بیریئرز نہیں تھے۔ جواب دیا جائے پولیس کیوں آئی تھی، کس مشن پر آئی تھی، کس نے بھیجا تھا؟ بیریئرز کا ڈرامہ نہیں چلے گا۔ کیا پولیس از خود اتنا بڑا فیصلہ کر سکتی؟ اگر از خود کرتی تو ایسے 50 واقعات ملک میں اور بھی ہو چکے ہوتے۔ نہیں، پیچھے اصل مجرم بیٹھے تھے، اصل مجرم بیٹھے تھے جنہوں نے ان کو بھیجا۔
جو میری آمد سے خوف زدہ تھے، ایک انقلاب کی تحریک سے خوف زدہ تھے، جو قتل عام کر کے خوف زدہ کر کے ہر کو میری آمد کو روکنا چاہتے تھے، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے میرا جہاز لینڈ نہیں ہونے دیا. یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے 1 گھنٹہ جہاز کو 12 چکر لگوائے. وہ بھی پولیس تھی، وہاں بھی بیریئر تھے جس کی وجہ سے جہاز لینڈ نہیں ہونے دیا گیا. سارے جہان نے 20 کروڑ عوام نے مناظر دیکھے ہیں. کس کو دھوکہ دیں گے؟ عدلیہ کا امتحان ہے، اس ملک کے اداروں کا امتحان ہے، قوم کے ضمیر کا امتحان ہے. اگر اسے صرف سانحہ ماڈل ٹاؤن سمجھ کے چھوڑ دیا گیا تو پھر پورے معاشرے کی خیر نہیں. ہر ایک کی بیٹی ترزیلہ امجد بنے گی، ہر ایک کی بیٹی اس ملک کی شازیہ بنے گی، ہر ایک کے بیٹے اس ملک کے شہید بنیں گے. ہمیں پورے معاشرے کو بطور کل اٹھ کر ظلم کا خاتمہ کرنا ہوگا، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں. ادارے اسٹیبلشڈ ہیں، ایک نظام ہے، ایک آئین ہے، قانون ہے. قانون کو تحفظ دینے والے اور انصاف فراہم کرنے والے ادارے جب تک خود یہ ذمہ داری نہ ادا کریں، اس وقت تک کسی کی جان و مال کی حفاظت نہیں ہو سکتی. ایک مسلمان کی جان، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس کا خون کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ عزت والا ہے. صحن کعبہ میں طواف کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے کعبہ تیری بڑی عزت ہے، مگر رب کی عزت کی قسم، میری امت کے مسلمانوں کی جان و مال، ان کی عزت و تکریم ہے کعبہ تیری عزت سے بھی بڑھ کر ہے. آپ اور ہم کعبہ جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، کعبے کا غلاف تھامتے ہیں. اگر انسانیت کا قتل کرنا ہے تو کس کعبے کا طواف کرتے ہیں؟ کس لیے کرتے ہیں؟ کس کعبے کا غلاف تھامتے ہیں؟ کس کعبے میں جا کر دعائیں کرتے ہیں؟ کس لیے؟ معلوم نہیں. لاشیں گرا کے آئے ہو ان مسلمانوں کی جن کی تکریم، جن کے خون کی تکریم اللہ نے، اس کے رسول نے کعبے سے بھی زیادہ رکھی. ہمیں اس وقت، ہم اس مرحلے پر ہیں، ہمیں اس وقت انصاف چاہیے. ہم انصاف اور قصاص کے اصول کی جنگ جاری رکھیں گے اپنی موت تک، اور ہم دیکھیں گے. ہم نے قصاص کی تحریک چلائی، 1 مرحلہ ہوا. میں بتا رہا ہوں 2 مرحلے باقی ہیں، دوسرا مرحلہ بھی باقی ہے، تیسرا مرحلہ بھی باقی ہے. ہمیں مجبور نہ کرے. کیا کرے؟ اگر نہتے مظلوم مایوس ہو کر قرآن کے دیے ہوئے قانون کے نفاذ نہ ہونے سے، مایوس ہو کر آئین کے نفاذ کے نہ ہونے سے، مایوس ہو کر قانون کے ذریعے انصاف نہ ملنے سے، اداروں سے انصاف نہ ملنے سے مایوس ہو کر اگر انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کر دیا اور فیصلہ کر دیا کہ ہم قصاص خود لیں گے، خود انتقام لیں گے. آپ اسی ملک میں رہتے ہیں، آپ کے بچے اس ملک میں رہتے ہیں. اگر مظلوموں کے، شہیدوں کے بچے انصاف لینے کے لیے خود نکل آئے تو تم میں سے کوئی نہیں بچے گا. تم اس دھرتی پر چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہو گے. مجبور نہ کرو کہ مظلوم اور کمزور انصاف لینے کے لیے خود باہر نکل آئے. مجبور نہ کرو. ہم پرامن ہیں، ہم امن کی حدوں کو پھلانگنا نہیں چاہتے، ہم دہشت گردی کی طرف نہیں جانا چاہتے. میں نے عمر بھر دہشت گردی کی مذمت کی ہے، دہشت گردی کے فکر کو رد کیا ہے، اس معاشرے کو دہشت گردی سے پاک کرنے پر محنت کی ہے. مگر مظلوم پریشان ہیں. میں کب تک ان کو تھاموں گا؟ کب تک ان کے جذبات کو قابو کروں گا؟ ہماری تحریک کب تک ان کو روکے گی؟ لوگ جب مایوس ہو جائیں گے کہ یہاں طاقتور کی کوئی گرفت اور معاوضہ نہیں، تو پھر قانون کو ہاتھ میں لے کر خود فیصلے کرنے لگیں گے. اللہ نہ کرے کہ ایسا دن آئے، میں نہیں چاہتا. اگر ایسا دن خدا نہ خواستہ آ گیا تو کسی کی خیر نہیں ہے. نہ کوئی وزیر بچے گا، نہ MNA بچے گا، نہ MP بچے گا، نہ کوئی سرکاری ریاستی بدماش بچے گا. کوئی بدماش نہیں بچے گا. خواہ وہ وزیر اعظم ہو، وہ وزیر اعلیٰ ہو، وہ وزیر ہو، وفاقی ہو یا صوبائی، جو دہشت گردی کرنے والا بدماش کوئی نہیں بچے گا. ان کارکنوں میں اور مظلوموں کی اولادوں میں ایسی کمزوری نہیں ہے، ان کے ہاتھ شل نہیں ہیں، مفلوج نہیں ہیں. وہ اگر خود بدلہ لینے پر آئیں تو وہ چن چن کر بدلہ لے سکتے ہیں. تمہارا وہ حشر کر سکتے ہیں جو تم نے ماڈل ٹاؤن میں ان کا کیا، مظلوموں کے باپوں کا، ان کی ماؤں کا، ان کی بہنوں کا، ان کے بھائیوں کا حشر کیا. ہم صرف انصاف مانگتے ہیں، ہم قصاص مانگتے ہیں. ہم پرامن ہیں، پرامن رہنا چاہتے ہیں، اس ملک کو امن دینا چاہتے ہیں.
اور امن تبھی ہوگا جب انصاف ہوگا. جب انصاف قتل کر دیا جائے تو ملک میں امن کی ضمانت نہیں ہو سکتی. انہوں نے جسٹس باقر نقوی کمیشن کی رپورٹ دبا دی. اگر آپ بے گناہ ہیں تو کمیشن کی رپورٹ کیوں دبائی ہے جو کمیشن آپ نے خود بنایا تھا؟ اور ہم اس میں اپیئر بھی نہیں ہوئے تھے. یک طرفہ رپورٹ ہے. آپ اپیئر ہوئے, آپ کے وزیر اپیئر ہوئے, رانا ثناء اللہ صاحب نے بیان الفی دیا, ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب نے بیان الفی دیا, جا کر آپ کے سینئر پولیس افسران نے بیان الفی دیا. آپ لوگ اپیئر ہوئے, ہم گئے ہی نہیں. یک طرفہ رپورٹ آئی. اس یک طرفہ رپورٹ نے بھی آپ کو قتل عام کا ذمہ دار ٹھہرایا. آپ میں جرأت نہیں ہے کہ حق پر مبنی کمیشن کی رپورٹ شائع کر دے. جسٹس قاضی عیسیٰ کی رپورٹ بلوچستان میں حکومت, وفاقی حکومت نہیں چاہتی تھی, دباؤ ڈالا, نہیں چاہتی تھی کہ شائع ہو, مگر سپریم کورٹ نے انٹرفیئر کیا اور وہ رپورٹ شائع ہو گئی. سپریم کورٹ یہاں بھی سو موٹو نوٹس لے سکتی تھی. سپریم کورٹ یہاں بھی انٹرفیئر کر سکتی ہے. ہم ہائی کورٹ میں گئے ہیں, ایک درخواست مسترد ہو گئی ہے, دوسری درخواست فیصلے کے لیے منتظر پڑی ہے. ہماری رپورٹ اعلی عدلیہ میں بھی جا کے شائع نہیں ہوتی, اور کوئٹہ کمیشن کی رپورٹ سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ شائع کروا دی آرڈر کر کے. کیا اس ملک میں دو پیمانے ہیں عدل کے؟ کیا اس ملک میں دو معیار ہیں عدل کے؟ مگر جسٹس قاضی عیسیٰ کمیشن رپورٹ نے وہی کچھ کہہ دیا جو میں عرصہ دراز سے کہہ رہا تھا. یہ دہشت گردوں کے ساتھ ان کے تانے بانے ملتے ہیں. پھر انہوں نے جی آئی ٹی بنائی. وہ جی آئی ٹی جو بنائی 17 جون کے واقعہ پر 21 جون کو بنائی. یہ بات سننے والی ہے. صرف چوتھے دن جے آئی ٹی بنائی, اگلے دن جسٹس باقر نقوی کمیشن بنایا جس کی رپورٹ آج تک نہیں شائع ہونی دی, اور 3 دن کے بعد چوتھے دن 21 جون کو ایک جے آئی ٹی بنائی ماڈل ٹاؤن کے سانحہ پر. اس جے آئی ٹی کو ختم کر دیا گیا. یہ بات قوم کو بتانا چاہتا ہوں. اس جے آئی ٹی کو ختم کر دیا گیا. اس نے جون سے اگست تک اپنی تحقیقات کی. اس کے بعض ممبران نے لکھا کہ بڑے بڑے قتل کے ذمہ دار جے آئی ٹی میں اپیئر نہیں ہوئے, پولیس کے اعلی افسران اپیئر نہیں ہوئے, پولیس کے افسران اور حکومت نے ہمیں پوری معلومات فراہم نہیں کی, اور وہ ہماری ایف آئی آر پہ نہیں تھی. ہماری ایف آئی آر تو اسلام آباد دھرنے کے بعد جا کے رجسٹر ہوئی ہے. اسلام آباد کے دھرنے پر اگست میں رجسٹر ہوئی ہے, اگست میں. یہ جے آئی ٹی 21 جون کو بنی تھی پولیس کی سرکاری ایف آئی آر پر. ایف آئی آر بھی سرکاری, پولیس کی سرکاری ایف آئی آر پر جے آئی ٹی بنی. ہمارا تو ابھی مقدمہ رجسٹر نہیں ہو رہا تھا. یہ دھرنے سے بھی پہلے کی واقعہ ماڈل ٹاؤن کے 3 دن بعد چوتھے دن جے آئی ٹی بنی. اس سرکاری ایف آئی آر کے اوپر جے آئی ٹی نے کہا کہ یہ کویسچنیبل ہے, کریڈیبل انفارمیشن ہمیں فراہم نہیں کی جا رہے ہیں, یہ کویش کیے جانے کے قابل ہے, اس ایف آئی آر کو کویش کر دینا چاہیے, منسوخ کر دینا چاہیے. اس جے آئی ٹی کے اندر بعض افسران نے کہا کہ پولیس نے جو گولیاں چلائی ہیں ہمیں عدد غلط بتا رہے ہیں, جن بندوقوں سے اور جن آلات سے بندوقوں سے کراشن کوفوں سے گولیاں چلی ہیں وہ اسلحہ ہمیں سبمٹ نہیں کیا گیا تاکہ ہم اس کا ٹیسٹ کروائیں. ہمیں اسلحہ نہیں دکھایا جا رہا, گنتی نہیں کروائی جا رہی, اسلحہ ٹیسٹ کروانے کے لیے نہیں دیا جا رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جے آئی ٹی, یہ ایف آئی آر غلط ہے, اس پر مقدمہ آگے نہیں چل سکتا پولیس کا. اور یہ بھی اس میں لکھا اس کے بعض ممبران نے کہ جو چین آف ریسپانسبل ہیں, ریسپانسبلز کا جو چین ہے جہاں سے ذمہ داری شروع ہوتی ہے قتل کرنے تک, ان کے بیشتر لوگ اپیئر ہی نہیں ہوئے. ہم ان کا بیان ہی نہیں لے سکتے, ہم ان سے بات ہی نہیں کر سکتے اور نہیں کر سکے. لہذا اس کا کیا فیصلہ کریں؟ جب یہ سارا کچھ لکھ دیا اور انہوں نے اس ایف آئی آر کو, پولیس کی سرکاری ایف آئی آر کو ختم کرنے کی سفارش دی, اور اگست میں 3 مہینے کی پوری کام مکمل کر کے فیصلہ آ گیا, تو انہوں نے اس جے آئی ٹی کو ختم کر دیا. جے آئی ٹی ختم کر دی اور ایک نئی جے آئی ٹی بنا دی. جب پہلے کاروائی ہو چکی تو نئی جے آئی ٹی بنا دی,
اور اس جی آئی ٹی میں سارے اپنے آدمی بھرتی کیے اور نہ پولیس کی ایف آئی آر ختم کی، اور اس جھوٹی جی آئی ٹی کا وہ بیان اس کے ساتھ ملا کے وہ سٹل شہیدوں کے خلاف، مدعیوں کے خلاف، کمزوروں کے خلاف جن پر گولیاں چلی ہیں، ان زخمیوں کے خلاف مقدمہ سٹل چل رہا ہے۔ یہ ہے اس ملک میں انصاف، یہ ہے اس ملک کا قانون، یہ ہے اس ملک کی عدلیہ، یہ ہے ملک کے قانون تحفظ کرنے والے ادارے۔ کمیشن بنتا ہے تو رپورٹ شائع نہیں ہوتی، ایک جی آئی ٹی بنتی ہے، چونکہ اس نے اختلاف کیا اور ان کا اشارہ آپ کی طرف جا رہا ہے، آپ اس کے سامنے اپیئر خود تو کیا، اپنے اعلی افسران کو اپیئر نہیں کیا، اپنا اسلحہ نہیں دکھایا کہ کس اسلحے سے گولیاں چلی۔ جی آئی ٹی توڑ دیتے ہیں، کمیشن کی رپورٹ ضبط کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم انصاف فراہم کر رہے ہیں، کیس چل رہا ہے، کیس چل رہا ہے۔ کہاں چل رہا ہے کیس؟ ٹھیک ہے عدالت میں چل رہا ہے، ہم چلائیں گے، ہم لڑیں گے، قانون کی جنگ ہے، لڑیں گے اپنے ایمان کا فریضہ ادا کرنے کے لیے، اپنے ضمیر کے اطمینان کے لیے، مظلوموں کی مدد کے لیے، قصاص کے لیے اللہ کا حکم ہے، اور قیامت تک اللہ کے حضور سرخ رو ہونے کے لیے کہ ہم وقت کے فرعونوں کے سامنے ہم نے سرنڈر نہیں کیا، وقت کے قانونوں کی دولت کے سامنے ہمارے کارکنوں نے، شہیدوں کے خاندانوں نے سرنڈر نہیں کیا، ہم جنگ لڑتے لڑتے مرے ہیں، اللہ کے حضور سرخ رو ہوں گے اور یہ کیس زندہ رکھیں گے۔ کبھی تو اچھا وقت آئے گا، جب اچھا وقت آئے گا انشاءاللہ آپ لٹکیں گے۔ کوئی اور کیس، آپ کے ہاتھ اتنے بڑے ہیں آپ کو لٹکا نہیں سکتا۔ ماڈل ٹاؤن شہیدوں کا کیس لٹکائے گا، ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کا خون آپ کو لٹکائے گا، ہینگ کرے گا۔ ہم اس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، لہذا ہماری کسی سے ذاتی جنگ نہیں ہے، ہماری جنگ انصاف کے لیے، ہماری جنگ قصاص کے لیے ہے، یہ ہم لے کے رہیں گے۔ دوسرا دور قصاص کی تحریک کا اور تیسرا راؤنڈ فیز دونوں پڑے ہیں۔ کسی بھی وقت اگر ہم محسوس کریں گے کہ اب کوئی اور راستہ نہیں تو ہم اگلے فیز کا اعلان کر سکتے ہیں۔ وہ وقت نہ آنے دیں کہ اگلے فیزز کا اعلان کرنا پڑے اور یہ فیز کہیں نہ آ جائے کہ مظلوم اور شہیدوں کے ورثاء خود انتقام لینے کے لیے اور خود انصاف لینے کے لیے اقدام کرنا شروع کر دیں۔ میں بری و ذمہ ہو جاؤں گا، جب یہ قدم اٹھ جائے گا میں ہٹ جاؤں گا، انہیں کہہ دوں گا آپ، میں پوری جدوجہد کر کے قانون کے امن کے نظام کے مطابق انصاف نہیں لے سکا، اب آپ آگے بڑھتے ہیں خود لینے کے لیے، تو آپ جانے اور آپ کا کام جانے، پھر آپ معاشرے کو دہشت گردی میں دھکیلیں گے، پھر خون خرابہ ہوگا، پھر کوئی بچے گا نہیں آپ کا۔ اس منظر تک نہ جانے دیں معاملات کو۔ میں آخر پہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں شہیدوں کے خاندانوں کا، ان غریب، مظلوم، مسکین، غیرت مند، جرت مند، ایمان والے کارکنوں کا، جو قارون کی دولت پہ نہیں بکے اور فرعون کی طاقت اور فرعون کے ظلم کے آگے نہیں جھکے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ہے۔ یہاں روز قتل ہوتے ہیں، 3-3 لاکھ پر خون بک جاتے ہیں، 5-5 لاکھ سے 10-10 لاکھ کر بولی پڑتی ہے، دیت کے نام پہ خون بک جاتے ہیں، اولادوں کے خون بک جاتے ہیں، اولادیں والدین کے خون بیچ دیتی ہیں، بھائیوں کے خون بک جاتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کا واحد واقعہ ہے کہ یہاں کروڑوں اور اربوں روپے قارون اور فرعون کے ہاتھ میں ہیں، ادھر غریب کارکن ہیں جن کے پاس کھانے پینے کی بھی پوری سہولت نہیں، مگر انہوں نے لعنت بھیج دی ہے فرعون کی طاقت پر اور قارون کی دولت پر، بکے نہیں اور جھکے نہیں۔ شہیدوں کے خاندان زندہ باد، اور سارے ماڈل ٹاؤن کے شہید زندہ باد اور پائندہ باد، اور ان کے انصاف اور قصاص کے اصول کی جنگ کرنے والے تمام کارکنان اور شہری جو مدد کرتے ہیں، عورتیں، مرد، بچے، بچیاں، سب زندہ باد۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اپنی غیرت کا ثبوت دیا۔ انشاءاللہ یہ حق کی جنگ جاری رہے گی، فتح انشاءاللہ حق کی ہوگی، ظالم سرنگو ہوگا، قصاص ہوگا، انصاف ہوگا، اور انشاءاللہ حق کا بول بالا ہوگا۔ میڈیا کی بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک، انہوں نے 17 جون کی رات بھی حق ادا کیا تھا اور آج تک حق کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ انہیں
ان کے انسٹیٹیوشنز کو، ان کے مالکان کو، ان انتظامیہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، برکت دے، مدد و نصرت فرمائے، اور تمام بہنوں بھائیوں کو، جوانوں کو، یوتھ کے جوان، طلبہ، طالبات، ہمارے مرد، عورتیں، بزرگ، کارکنان اور شہری جو شریک ہوئے ہیں، سب کو مبارکباد بھی ہے اور میری دعائیں بھی ہیں ان سب کے لیے۔ اللہ پاک پاکستان کو سلامت رکھے، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ اور زندہ باد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔